بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ غور سے سمجھے، ایک عاشق کی بات ہے، نہ بھی سمجھ آئے گی تو مزہ تو انشاءاللہ عشق کا رنگ جو آپ پر چڑھے گا ضرور۔ کبھی یہ حقیقت منتظر، اے مالک حقیقی جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے جس کی زندگی کی ابتدا نہیں ہے، جس کی زندگی کی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی جہت نہیں ہے، جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اور جس کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی کوئی تصور میں آ سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ مالک حقیقی ہے۔ کبھی اے حقیقت، کبھی اے مالک حقیقی حقیقت، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اے مالک حقیقی، تیری ابتدا انتہا نہیں ہے، لیکن تو نے ابتدائے افرینت سے لے کر جب سے تم نے تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی مخلوق ہے، جتنی تیری تخلیق ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ تو اب مجاز کی حالت میں حقیقی مالک ہے۔ تو اب ساری مخلوق تیری اس انتظار میں ہے کہ تو کسی مجازی شکل میں کبھی ہمارے سامنے آ جائے، کبھی مجازی شکل میں، ظاہری شکل میں کبھی ہمارے سامنے آ جائے۔ سبھی تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، سبھی تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ اقبال بھی یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے اللہ، میری پیشانی میں، میری عاجزانہ پیشانی میں بھی ہزاروں سجدے ہیں، کبھی تو ظاہری صورت میں آ جائے تو یہ ہزاروں سجدے تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتی ہے پیشانی، تاکہ ان سجدوں کی میں ادائیگی کر سکوں۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ مالک حقیقی کہتا ہے کہ ابتدائے فرید، اے مالک حقیقی، ابتدائے فریدت سے لے کر اب تک ساری مخلوق چاہتی ہے کہ تیرا دیدار کرے، تو کبھی ہمارے سامنے آ جائے، ایک مجازی لباس میں سامنے آ جائے۔ عشق کہہ رہا ہے، محبت کہہ رہی ہے کہ مجازی کبھی حالت میں، ظاہری حالت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تیرا دیدار کر لیں، کیونکہ تیرے دیدار میں ہمیں بڑی تڑپ اور بڑا مزہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری عاجزانہ پیشانی میں بھی ہزاروں ایسے سجدے ہیں جو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، کہ کبھی تو ظاہری صورت میں میرے سامنے آ جائے، میری عاجزانہ پیشانی تیری بارگاہ میں جھک کے اپنے سجدوں کی ادائیگی کر سکے۔ شعر مشکل ہے، توجہ فرمائیے۔ طرب آشنائے خروش ہو اللہ، طرب آشنائے خروش ہو، طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو۔ اب میں طرب آشنائے خروش کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے ہنگاموں میں، دنیا کی رونقوں میں لذت حاصل کرنے والا۔ اے پروردگار عالم، تو ایسا کیوں نہیں بن جاتا کہ دنیا کی لذتوں سے مزہ لینے والا ہو جائے، خوشی محسوس کرنے والا ہو جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تو دنیا کی لذتوں سے مزہ لینے والا بن جائے، اس سے خوشی لینے والا بن جائے، اس سے لطف اندوز ہونے والا بن جائے؟ یا تو ایسی ایک آواز ہے، تو نوا ہے محرم گوش ہو، تو ایک ایسی آواز ہے جو ہر کان تک پہنچے،
اور وہ کان تیری اس آواز سے لطف اٹھا جائے. یعنی تو نے اپنے آپ کو 70,000، اب میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو نے اپنے آپ کو 70,000 پردوں میں چھپایا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو 70,000 پردوں میں چھپایا ہوا ہے. تو دنیا کے ہنگاموں سے لطف کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو دنیا سے ہنگاموں سے لطف اٹھانے والا بن جائے. یا تو ایک آواز ہو، اور آواز بھی ایسی ہو جو ہر کان تک پہنچ سکے، تاکہ وہ کان تیری لذت کو محسوس کر سکے. اس شاعر اپنا خیال کر رہا ہے کہ تو ہماری خوشیوں میں شامل ہو، اور ہم خوشیوں میں بھی تمہیں دیکھیں. تو ہماری کوئی آواز بن جائے، ہم تیری آواز سے بھی تو دو. وہ سرود کیا، اب یہ بات کر رہا ہے کہ وہ سرود کیا، وہ نشہ کی چیز ہے، وہ مزہ کیا چیز ہے کہ چھپا ہوا سکوت پردہ ساز میں، ایک ساز کے پردے میں، ساز ابھی بجا نہیں ہے، ساز کے پردے میں ایک خاموشی ہے. تو خاموشی بن کے چھپا ہوا ہے. وہ سب کچھ خاموشی کی حقیقت کیا ہے، کوئی حیثیت کیا ہے؟ اس خاموشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروردگار عالم تو اس ساز میں، اس چھپے ہوئے پردے کے پیچھے تیرا جو نشہ ہے، ابھی سامنے آ جائے تو پھر کس کا کیا نظارہ ہے. یہ ساری اس جو مطلع ہے نا، مطلع کیا سارا مفہوم اسی میں بھی آیا جاتا ہے. وہی شعر ہے. میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مطلع نظم کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے، اور نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. تبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. طرب آشنائے خروش ہو تو زمانے کی اس شور و گل میں، گردانوانے کے ہنگاموں میں، یعنی ان خوشیوں سے لطف اٹھانے والا ہو جا. اگر ایسا ہو تو کیا ہی مزہ ہے. تو نوا ہے، تو ایسی آواز ہے، یا کوئی ایسی آواز ہو کہ اس سے محرم گوش ہو، ہر کان سماعت کر سکے تیری آواز کو، تو یہ سن سکے. وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، ایک ساز کے پردے کے پیچھے جو خاموشی چھپی ہوئی ہے، اس خاموشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ شعر مجھے بہت پسند لگتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس میں شاعر انسان کے دل کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے، یعنی آئینے سے مراد اس کا دل ہے. تو اپنے دل کو چھپا چھپا کے نہ رکھ، یا بچا بچا کے نہ رکھ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اپنے دل کو تو بچا بچا کے نہ رکھ، کیونکہ تیرا دل وہ آئینہ ہے، وہ شیشہ ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے اگر وہ سلامت رہے. اس کا مول تبھی ہوگا جب تو رب کی یاد میں اس دل کو توڑ دے گا. جب تیرا وہ دل جو شیشے کی مانند ہے، جب اس کے عشق میں، اس کی بستی میں، اس کی یاد میں ٹوٹ جائے گا، تو وہ ٹوٹا ہوا دل رب کو بڑا پسند آ جائے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اے مومن، اے مسلمان، تو اپنے دل کو بچا بچا کے نہ رکھ. تیرے دل کا تبھی مول پڑے گا جب تیرا دل خدا کی یاد میں، خدا کی یاد میں تڑپ کر ٹوٹے گا. تیرے آنسو بہیں گے، اور جب بہیں گے تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ آئینہ دل بنانے والے کی نگاہ میں بڑا نور پا جائے گا. تبھی پائے گا جب وہ ٹوٹ جائے گا اس کی محبت میں. اگلا شعر بڑا عجیب ہے، میں نے اسے کئی مرتبہ پڑھا. دم طوف کلمت کے شمع، میں آپ کے ذرا معنی بتا دوں. دم کا مطلب ہوتا وقت، طوف طواف سے نکلا ہے، طواف کے وقت. کلمت کیڑے کو کہتے ہیں،
शमा परवाने, शमा को कहते हैं, किरणत शमा, इससे मुराद परवाना है। कोहन पुराना है। दमे तौफ किरणत शमा ने, दमे तौफ तवाफ के वक्त किरण शमा उस परवाने ने कहा कि वो असरे कोहन। अब शायर कहता है कि एक शमा जा रही थी, उस शमा के गिर्द परवाना चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते लगाते परवाने ने क्या कहा, शमा जा रही है और परवाने ने यकीनन आना था। अब शमा जली, परवाना आया, परवाना उसके गिर्द निछावर होने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए चक्कर काट रहा है। चक्कर काटते काटते क्या कहता है, तवाफ के वक्त परवाने ने शमा से कहा कि वो असरे कोहन न तेरी हकायत सोज में। उसने कहा कि पहले जमाने का असर ना तेरी कहानी के दर्द में है, न मेरी हदीस गुदाद में, ना मेरी इस हरकत में दर्द है। यानी कीड़ा कहने लगा, परवाना कहने लगा कि अब ना कुछ जैसी वो पहली दर्द वाली कहानी रही है, ना मेरा इश्क वाला वो शौक रहा है। ये उसने गिला किया। न कहीं जहां में अमान मिली। अब शायर कहता है मैंने सारा दुनिया फिरी है, मुझे किसी जगह पे अमान ना मिल सकी। जो अमान मिली तो कहां मिली, मुझे किसी जगह अमान नहीं मिली, मैंने सारी दुनिया फिर ली है। अगर ईमान मिलने लगी, मुझे सुकून मिलने लगा तो कहां मिला। मेरी जुर्म खाना हराम, जुर्म खाना हराम मतलब ऐसा जुर्म जिसको सारे लोग लानत कर रहे थे, मुझे सारे लोग मुझ पर तुफ कर रहे थे, मुझे सारे लोग मुझ पर ठुकराने वाले थे। मुझ जैसे ठुकराए हुए बंदे को जब अमान मिली तो किस जगह मिली, तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, तेरी रहमत के साए में मुझे अमान मिली। न कहीं जहां में अमान मिली, जो अमान मिली तो कहां मिली। मुझे पूरी दुनिया में किसी जगह अमान न मिल सकी, सुकून न मिल सका। जो ईमान मिली तो किस जगह पे मिली। मैं तबाह हाल था, जमाना ठुकरा गया था, मुझे जमाना तुप तुप कर रहा था, लेकिन जब मुझे ईमान मिलने लगी तो तेरी रहमत के साए में, ना वो हुस्न में शोहियां। कहते हैं कि ना पहले जैसा इश्क रहा है कि उनमें गर्मियां हो, ना ही उस जैसा उछल रहा है कि उसमें शोहियां हो, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना हम है जुल्फ़े अय्याज में, ना वो गजनी बादशाह में उस जैसी तड़प थी कि वो फतूहात करता। अब वो आजकल के गजनी में जैसी जो तड़प नहीं रही है, ना वो अय्याज की जुल्फ़ जो है उसमें वो नशा रहा है। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, अगर कहीं मेरे दिल में ख्याल आ गया तो उसकी बारगाह में सजदा कर लूं। अगर मैं जब उसकी बारगाह में सजदा करने के लिए मैं अपनी पेशानी को जमीन पर मैंने झुकाया, तो उस वक्त क्या आने लगी सदा। उस वक्त मुझे जमीन से ये आवाज आने लगी, तेरा दिल तो है सनम आशना, तू तो बुतों में पूजा करने वाला है। तेरे दिल में तो हजारों किस्म के खाशात के बुत पड़े हुए हैं, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो पहले अपनी खाशात के बुतों को नकार दे, ला इलाहा का सही जिक्र करके आ, विर्द करके आ, अपनी जात पर लागू करके आ। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई मतलूब नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, तमाम का तवज्जुहात रब की तरफ करके आ, तब तेरा सजदा कबूल होगा। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, जब मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा झुकाने के लिए जमीन पर सर रखा, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। तो जमीन ने यह आवाज दी, तेरा दिल तो है सनम आशना, तू तो बुतों को पहचानने वाला है, बुतों को की ख्वाहिशात रखने वाला है।
تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تجھے نماز میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے تمام خواہشات کو، اپنی کو، دنیا کی خواہشات کو دل سے نکال دے، اور پھر اللہ کی پورا تصور کر کے آنا، اور پھر تمہیں سجدے میں ملے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ والے ان کا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور بندہ نماز نیت کرنے لگا، نماز کیا لگا جی پڑھنی خاص، وہ طرف کعبے شریف دے، وہ طرف کعبے شریف کے، پھر خیال آیا مال کا تیرے وال منہ کرا کہ تیرے کعبے وال کرا، یہ دس تیرے وال کرا کہ تیرے کعبے وال منہ کرا۔ اگلے تین بھی تصور نہیں کرتے، لیکن وہ ادائیں ہیں، جو ادائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہیں وہی دین ہے، جو زبان سے نکل گیا ہے وہی شریعت ہے۔ تو بہرحال جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں نے جب نماز کے لیے آپ نے سر کو جھکایا تو زمین سے یہ آواز آئی، کیا آواز آئی؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو بہت سی خواہشوں کے بت پڑے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑ دے اور ایک ہی خدا کا تصور کر لے۔ جب تو تصور کر لے گا تو پھر اس کی ذات میں گم ہو جائے گا، وہ تیری ذات میں تو پہلے ہی ہے، کیونکہ اس کی روح تو تیری ذات میں آ چکی ہے، اب اس کی ذات میں گم ہو جائے گا، وہ فنا میں چلا جائے گا، وہی تیری بقا ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر آخری شعر اس کا مقطع بولنے لگا، مقطع جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا